اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ اتنا لمبا ہم نے کیوں کیا 4 دن ایک شہر میں لاہور میں 4 دن یہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو پاکستان میں سیکٹر بیسڈ ہم نے سالو کرنا ہے. پاکستان کے اندر جب ہم انڈسٹریل پالیسی اول تو 75 سال سے ہے نہیں, اور جب کام بھی کرتے ہیں تو ہم ایک انڈسٹریل پالیسی بناتے ہیں کہ یہ ہماری پاکستان کی انڈسٹریل پالیسی ہوگی. وہ انڈسٹریل پالیسی اپلیکیبل ہی نہیں ہوتی 2 سیم شہروں کے اوپر. اب جو انڈسٹریل پالیسی آپ نے بنائی ہے وہ فیصل آباد کے لیے اپلیکیبل ہو سکتی ہے, لیکن وہ سیالکوٹ پہ اپلیکیبل نہیں ہے. آپ وہی پالیسی لے کے کراچی جائیں گے تو کراچی پہ اپلیکیبل نہیں ہوگی, ایک شہر پہ ہو سکتی ہے. یہ وہ پرابلم ہے جس میں آپ کو ویژن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک انڈسٹریل پالیسی بنا بھی دی 75 سال آپ نے ویٹ کر کے تو بھی وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے آپ کا ایپٹیما جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری والی چیخیں گے, جس سے آپ کے سیالکوٹ والے چیخیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے اپلیکیبل ہی نہیں ہے. آپ نے اگر سبسڈی دینی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو تو بھائی آپ کی ایک علیحدہ پالیسی ہونی چاہیے صرف فیصل آباد کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے. آپ نے گجرانوالہ کو کچھ اگر دینا ہے تو صرف وہاں سے ہو. تو ہم نے ایک باٹم ڈریون کہ آپ نیچے سے گراس روٹ لیول سے اس انڈسٹری کو پالیسی کو ڈرائیو کریں کہ یار اس سیکٹر کی یہ پالیسی ہے, نہ صرف یہ پورے پاکستان کی ایک پالیسی ہے. تو ہمارے 12 سیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جس میں سے 2 انیبلر ہیں, جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ایگریکلچر ہے, ٹورزم ہے, کریٹیو انڈسٹریز ہے, پریسیجن انجینئرنگ ہے اینڈ اسپیس سائنسز, پھر آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, پراپرٹی ہے, مینوفیکچرنگ ہے. تو یہ تمام جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر 2 انیبلرز ہیں, ایک آپ کا فائنینشیل سیکٹر اور ایک آپ کا آئی ٹی سیکٹر. یہ دونوں چیزیں ان بقیہ سیکٹرز کو پھر امپاور کرتی ہیں. پاکستان کے اندر جو 2 میجر سیکٹر ہیں وہ آپ کی جی ڈی پی کو $1 ٹریلین سے, اس وقت ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ 340 بلین پہ ہے. ہم اس کو 360 کو ہم نے ٹچ کیا تھا اپریل کے اندر. جب 360 بلین کو ہم نے ٹچ کیا تو اس وقت کی آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی دیکھی ملک میں کیا ہو رہا تھا. مسلسل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ٹورزم کی نئی سائٹس بن رہی ہیں, ایگریکلچر کی ایک نئی اس میں انقلاب آ گیا تھا وغیرہ وغیرہ. اب ہم 340 پہ آ گئے ہیں اور یہ نیچے جائے گی ابھی 320 پہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے. اس کے اندر $2 ٹریلین کا پوٹینشیل ہے اس جی ڈی پی کے اندر, اس ملک کے اندر. ہم 5ویں بڑے ملک ہیں دنیا کے, ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے. اور نہ صرف ہم 5ویں بڑے ملک ہیں دنیا کے, بلکہ ہماری جو ڈیموگرافکس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کسی ملک کی نہیں ہے. کوئی ملک ترستے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پرسنٹیج ہمیں مل جائے جو پاکستان کی ہے. پاکستان سے صرف 8 ملک آگے ہیں, 7 یا 8 ملک آگے ہیں جن کی یہ ڈیموگرافکس ہے, اور وہ سارے افریقہ میں ہیں. اور ان کی میجر پرسنٹیج جو نیو بورن کی ہے وہ ودن 5 ایئرس ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پاکستان کا ریٹ بہتر ہے. ہماری جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ اباؤٹ 230 ملین ہے اس وقت, 235 کے قریب ہے. اس کے اندر سے صرف اور صرف 3.6% ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے, جو ریٹائرڈ ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یورپ اور امریکہ کے اندر اس وقت یہ پرسنٹیج 18 سے 20% پہنچی ہوئی ہے. اور جاپان اس وقت سروائیول کے اندر ہے, چائنا اس وقت سروائیول کے اندر ہے کہ ہمارے پاس وہ نئے لوگ کہاں سے آئیں گے اگلے 30 سال بعد, کیونکہ یوتھ ہی نہیں ہے. آپ کی یہ تو سب بہت لوگوں نے سنا ہوگا کہ 60% آبادی بلو 30 ایئرز آف ایج ہے. ایک اور فگر نہیں سنا لوگوں نے, وہ فگر یہ ہے کہ ہماری 40% آبادی بلو 15 ایئرز آف ایج ہے. یہ اتنا یونیک ایلیمنٹ ہے جو آپ نہ صرف آپ کو ایک ایج دیتا ہے بلکہ آپ دنیا کو وہ ہیومن ریسورس پرووائڈ کر سکتے ہیں جو اس کو چاہیے ہوگا اگلے 15 سے 20 سالوں کے اندر, اور آپ ان کو جیسے مرضی چاہے ٹرین کر لیں. تو یہ لوگ جب الٹیمیٹلی ورک فورس آپ کی بنیں گے تو آج آپ نے دینا ہے, اس کے لیے آپ کو 2 سیکٹرز چاہیے, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر. باڈی صحیح ہو اور اسکل سیٹ صحیح ہو. تو اگر آج آپ نے ان کو یہ چیز دے دی تو آپ اگلے 15 سال میں سپر پاور بن سکتے ہیں, 5ویں 6ٹھی بڑی اکانومی بن سکتے ہیں آپ.